میں اسلام آباد میں رہتا ہوں اور آج اگر آپ اسلام آباد میں ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف بلڈوزر چل رہے ہیں، وہ بڑی بڑی مشینیں چل رہی ہیں، اور جو تصاویر آپ دیکھتے ہیں غزہ کی وہ اسلام آباد میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جہاں غریبوں کے گھروں کو یوں وہ مشینیں آ کے توڑتی ہیں اور لوگ اپنے جو اثاثے ہیں، اپنا جو فرنیچر ہے وہ بھی نہیں نکال پا رہے ہیں وہاں سے۔ میں اپنی بات تعلیم کے حوالے سے کروں گا، لیکن ذرا ایک نظر ڈالیے دنیا کے اوپر۔ اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے فی الوقت وہ ذرا ہلکی ہو گئی ہے مشرق وسطیٰ میں، تو اسرائیل جیسے جیسے اپنے حدود کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے، واحد ایک ملک ہے جس نے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے، اور وہ ہے ایران۔ اب ذرا یہ سوچئے کہ یہ ایران اکیلا کیوں ہے؟ آخر جی سی سی کے ممالک اگر آپ ان کی جی این پی کو دیکھیں، ان کی آمدن کو دیکھیں، ان کی آبادی کو دیکھیں تو کئی گنا ایران سے زیادہ ہے۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ کی پوری طاقت ہے، اس نے بم دیے ہیں، اس نے ٹیکنالوجی دی ہے، اس نے پیسے دیے ہیں، لیکن کیا وہی ٹیکنالوجی امریکہ نے سعودی عرب کو نہیں دیا، کویت کو نہیں دیا، یو اے ای کو نہیں دیا؟ تو پھر یہ واحد ملک کیوں بنا؟ اور یہ بھی سوچئے کہ اسرائیل جس کی آبادی 8 ملین ہے اور کراچی کی آبادی 25 ملین ہے، یعنی کہ آپ 3 اسرائیل کراچی کے اندر بسا سکتے ہیں، اس ملک کے اندر اتنی بلا کی طاقت کیسے آئی؟ پھر سے آپ یہ کہیں گے جی امریکہ کی طاقت، امریکہ نے بم دیا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، وہ بات بھی صحیح، اور سعودی عرب کو بھی دیا نا۔ تو ان سب کے سامنے ایران کیوں کھڑا ہو سکا؟ اس کا جواب آپ کو یوں ملتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے جو ایران پر حملے کیے، ہاں برج گرائے ہیں، ان کی آئل ریفائنریز تباہ کی ہیں، لیکن 30 یونیورسٹیز have been targeted in ایران، اور وہ اتفاقاً نہیں ہے، اس لیے کہ ایران کی طاقت کا سرچشمہ اس کی یونیورسٹیاں ہیں۔ اسرائیل کی طاقت کا سرچشمہ اسرائیل کی یونیورسٹیاں ہیں۔ ایران کا بس تو نہیں چل سکتا اس میں، لیکن اگر وہ ان یونیورسٹیوں کو تباہ کرتا تو اسرائیل میں وہ طاقت کبھی، گویا کہ اس زمانے میں جو چیز طاقت پیدا کرتی ہے، جو اس کا منبع ہے، وہ ہے تعلیم، جدید تعلیم۔ چلیے اب پاکستان کی طرف آتے ہیں، جہاں 350 یونیورسٹیاں ہیں، کچھ بھی ان میں سے نہیں نکلتا جو دنیا کے کام کا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو میرا کہنا ہے نا، نہ مانیں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ جو پاکستانیوں کو ملازمتیں ملتی ہیں بیرون ملک میں، اس کی طرف ایک نظر ڈالیں، اور اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے اس وقت تو یہ ڈالیں کہ ہاؤ مینی جابس percentage wise do Pakistanis occupy in the Middle East؟ تو یہ میں نے گوگل سے پوچھا، اے آئی سے بھی پوچھا نا، اے آئی کے بھی بڑے فائدے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ between 3 to 5% of Pakistanis occupy highly skilled jobs، جس میں مینیجر، ڈاکٹر، پروفیسر، اکاؤنٹنٹ، یہ کیٹیگریز آتی ہیں۔ پھر کوئی 30% ایسے ہیں جو
प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन और ड्राइवर, प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन और वगैरह हैं, और बाकी जो है वो मजदूर हैं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे जी ये तो परवेज भाई खामखा हमेशा से, बचपन नहीं 20-25 साल की उम्र से ये कहता है। हाँ, जब मैं आया वापस अमेरिका से तो देखा कि हाय, उधर वो तालीमी सतह है और यहाँ ये है, तो ये क्यों? क्या हमारी जीन्स में कोई खराबी है? फिर मैंने देखा कि बहुत उम्दा यहाँ जहन है, लेकिन उनको जिस डगर पे लगाया गया। तो डॉक्टर साहब, मैं बलूचिस्तान तुर्बत गया था। तुर्बत जाकर मैं ऐसे बच्चों से मिला हूँ, और शायद एआई की वजह से उन्होंने अपने आप को उस सतह पर पहुंचा दिया कि वो तो मैं समझता हूँ दे शॉर्ट ऑफ जीनियस लेवल, शॉर्ट, लेकिन वेरी वेरी हाई इंटेलिजेंस। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि इज्तिमाई तौर पर, अमूमी तौर पर हम इतने पीछे क्यों हैं? अच्छा, कभी कभी हम अपने आप का, अपना दिल खुश करते हैं ये कहकर जी हमारी यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बड़ी उम्दा है। तो यू वांट टू मेक इट नंबर 1 इन पाकिस्तान, यू नो यू कैन डू दैट। तरीका है। इफ यू नहीं देखने के लिए कि यूनिवर्सिटियों के अंदर सूरत हाल क्या है, कभी वो नुमाइंदे भेज भी नहीं सकते, इसलिए कि अगर वो 20,000 यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग करते हैं तो 20,000 बंदे तो कम से कम भेजने होंगे। और एक घूमेगा, कहेगा अच्छा दरख्त बड़े अच्छे हैं, हरियाली है, डिपार्टमेंट है। कैन ही टेल व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द क्लासरूम? नहीं। तो उसका फिर होता यह ग्रेड रैंकिंग यूं होता है कि वो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को एक फॉर्म भेजते हैं, कहते हैं आप खुद ही पुर करें कि आपके कितने टीचर हैं, स्टूडेंट टू टीचर रेशियो कितना है, पब्लिकेशंस कितनी हैं। और आजकल आपको पता है कि सारी पब्लिकेशंस 95% पब्लिकेशंस फ्रॉड होती हैं, तो उसकी बिना पर वो अपनी रैंकिंग कर लेते हैं। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी वाज नंबर 1 इन पाकिस्तान। सुना आपने अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी? मर्दान में है। आपने मिशाल खान का नाम सुना है ना? वो बेचारा जो है, जिसको घसीट के स्टूडेंट्स ने वहीं कत्ल किया था, उसकी वीडियो बनाई थी। दैट्स दैट यूनिवर्सिटी। तो मैंने डॉन में लिखा था इस पर, फिर उन्होंने मेरे ऊपर 1 अरब का हर्जाना ये केस कर दिया, फिर डॉन ने मेरा लिखना बंद कर दिया। But that's the sort of nonsense that you get from these world ranking organizations. तो उस बात को छोड़ दीजिए, ये देख लीजिए कि अंजाम क्या है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि हमारे जो नेचुरली इंटेलिजेंट लोग हैं वो इस चीज में क्यों फंस गए हैं? वाई आर दे गेटिंग सच लो क्वालिटी एजुकेशन? मां सिवाय 4-5 यूनिवर्सिटियों के, वो भी नॉट यूनिवर्सिटीज ऑफ अ हाई स्टैंडर्ड, लेकिन उनको आप यूनिवर्सिटियां तो कह सकते हैं, बाकी जगह क्यों नहीं? एक तरफ ये सवाल, और दूसरी तरफ एक और हकीकत कि हमारी यूनिवर्सिटियां और हमारा जो पूरा तालीमी निज़ाम है वो हमारी जिंदगी बादुल मौत की बहुत अच्छी तैयारी करता। आप देखें कि उन्हें जितनी मजहबी तालीम दी जाती है आजकल, वो मदारिस से कुछ कम नहीं है। इसको मैं ईरान के साथ इसका मुकाबला करना चाहता हूं। ईरान में साइंस, तालीम को दीनियात से बिल्कुल अलहदा रखा गया। मैं 95 में वहाँ एक मैथमेटिकल फिजिक्स कॉन्फ्रेंस के लिए गया। मैंने उनके बच्चों की किताबें देखी और सफ़े पलट पलट के, फ़ारसी तो हम सब थोड़ी बहुत तो जानते हैं ना, इसलिए कि उर्दू के इतने मुशाबा है। और मैंने देखा उधर तो नज़रिया इर्तिक़ा बढ़ाते हैं। मैंने अपने मेज़बानों से कहा, हाय ये क्या कुफर तुम लोग पढ़ाते हो यहाँ पर?
انہوں نے کہا کیا کفر؟ میں نے کہا یہ تو پاکستان میں منع ہے. انہوں نے کہا آپ کے یہاں ہوگا, ہمارے یہاں تو نہیں ہے. اینڈ دس از آفٹر دا ریولیوشن. تو میں نے کہا کہ اس پر کبھی بحث ہوئی ہے آپ کی؟ بالکل. آیت اللہ خمینی ہمیں کہہ کر گئے کہ سائنس سائنس ہے, دین دین ہے, الگ کرو. وہ فرق نہ عرب سیکھ سکے نہ ہم سیکھ سکے. اس سے بہت رکاوٹیں آتی ہیں. یو کین ناٹ ڈو بایولوجی وداؤٹ نوئنگ دا ڈاروینین تھیوری آف ایوولوشن, کیونکہ یہ اس کی بنیاد ہے. You cannot understand what created DNA without knowing that molecular mechanisms exist that take you from amino acids to proteins, from proteins to DNA, then the evolution of DNA through natural selection. یعنی کہ جیسا کہ آپ فزکس نیوٹونین F=ma کے بغیر نہیں پڑھا سکتے, نیوٹنز لا آف موشن کے بغیر نہیں پڑھا سکتے, آپ بایولوجی شروع بھی نہیں کر سکتے وداؤٹ ڈاروینین ایوولوشن. تو یہ جو نظریاتی رکاوٹیں ہیں ان کو ہمیں دور کرنا پڑے گا اگر تعلیم کو کوئی معنی دینے ہیں پاکستان میں. یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں نا اے آئی کی, یہ تو ایسے کہ ہر وقت کوئی نیا ناچ آتا ہے اور اس پہ لوگ تالیاں بجاتے, جی جی آ گیا انقلاب آ گیا, واہ واٹ نان سینس, کمپلیٹ نان سینس. یہ تو میں نے بچپن سے سنا ہے. جب ٹیلی ویژن آیا پاکستان میں پہلی بار تو اس وقت خیال یہ تھا کہ ادھر تو جو مسائل ہیں ناخواندگی کے وہ تو بالکل ختم ہو جائیں گے, کیونکہ ایک ٹیچر ہوگا وہ ٹی وی پر آئے گا اور دکھائے گا کہ کس طرح سے الف بے پہ پڑھائے گا, انگلش پڑھائے گا, اردو پڑھائے گا, پوری قوم جو ہے وہ دیکھے گی. آ جائے گا انقلاب. نہیں آیا. جو پروگرام بنے پی ٹی وی نہیں آئے گا پاکستان میں. اٹس کمپلیٹ نان سینس. جب لوگ ذہنی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے اطراف میں ہوتا ہے وہ کسی کی رضا سے ہوتا ہے, ماورائی طاقتیں ہر وقت مخل ہیں, اے آئی آئے نہ آئے پرتی برابر فرق نہیں پڑے گا. کس چیز سے فرق پڑتا ہے؟ کتابیں پڑھنے سے, اور ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھتے نہیں ہیں. ابھی ایک گولڈ میڈلسٹ سے میں ملا جس نے خیر ہمیں بڑا امپریس کیا کہ اس نے پورے کے پورے نمبر لے لیے تھے. تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے جو آخری کتاب پڑھی ہے ذرا بتا سکتی ہو کہ وہ کون سی تھی؟ اس نے کہا سر آخری کیا, میں نے زندگی کوئی کتاب نہیں پڑھی. آپ پروفیسروں کے گھروں میں جائیں, میں 45 سال پروفیسر رہا ہوں تو بہت سے کولیگز ہیں ان کے گھروں میں میرا جانا ہوتا. آپ کو بڑے پلازما سکرینز دکھائی دیں گے, بڑی اعلیٰ گاڑیاں کھڑی ہوں گی ان کی پارکنگ میں. ڈرائنگ روم میں کوئی کتاب نہیں ہوگی. کبھی آپ ان سے علمی بات نہیں کر سکتے. جب ہم میز کے گرد بیٹھے ہیں تو باتیں ہر جگہ کی ہوتی ہیں, سیاست کی ہوتی ہیں, گوشت کے بھاؤ کی ہوتی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہے. علمی بات کبھی نہیں ہوئی. فزکس ڈپارٹمنٹ قائد اعظم یونیورسٹی میں جہاں میں نے 35 سال پڑھایا. تو آپ دیکھیے علم کی طرف رجوع کرنا وہ مشکل کام ہے. یہ اے آئی شے آئی سے کچھ نہیں ہوگا. سوری میں نے بہت آپ کو کڑوی باتیں سنائی ہیں, مجھے اچھا نہیں لگا, لیکن نہیں یہ جو آئیں بائیں ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں اس پر نہ کان دھڑیں. یہ بات جو ہوتی ہے کہ نصاب میں اے آئی ہماری بہت مدد کرے گا. نصاب پتہ کیا ہونا چاہیے؟ بہت آسان ہے. آپ کریکولم ونگ کو بند کر دیں, دیر از نو نیڈ فار اٹ.
وہ جو باقی دنیا میں پڑھایا جاتا ہے وہ آپ پاکستان میں پڑھائیں تاکہ ہم بھی ان کی طرح بن سکیں. بھائی پانی H2O ہے نا, اور آپ کتنے نت نئے نرالے طریقے نکالیں گے یہ پڑھانے کے لیے کہ واٹر از اے کمپاؤنڈ آف ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن اینڈ دا وے ٹو ٹیسٹ دیٹ از یو پٹ ان 2 electrodes اور پانی ایک سے ہائیڈروجن دوسرے سے آکسیجن نکلے گا. یہ باتیں سب جانتے ہیں, لہٰذا آپ وہ پڑھائیں جو باقی دنیا کے بچے پڑھتے ہیں, جو باقی دنیا کے نوجوان پڑھتے ہیں. اور کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کوئی نہیں سننے والا, اسی لیے آپ جو ادھر نوجوان بیٹھے ہیں نا, اب آپ کے سامنے انٹرنیٹ کے اوپر علم کا خزانہ ہے, وہ خزانہ جس کو اٹھا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے مطلب کا کام ہے, یہ میرے مطلب کی چیز ہے, یہ نہیں ہے. چوز فرام دیٹ. جو ٹیچر کا کام ہونا چاہیے اس زمانے میں وہ فقط یہ کہ اسٹوڈنٹس کو بتائے کہ کیا چیز اہم ہے اور کیا نہیں ہے, انہیں موٹیویشن دینا کہ اگر تم یہ کرو گے تو یہ سیکھو گے تو مزید یہ سوال کھلیں گے وغیرہ وغیرہ, جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود اس راستے سے گزرا ہو. اگر ٹیچر گزرنے کے لیے تیار نہیں تو ٹھیک ہے, تنخواہ ملتی رہے گی. تنخواہیں تو ہیں نا جو آخر ٹیچرز چاہتے ہیں. میں بھی تو ایک I've been a mercenary. To formally conclude this session, we would like to invite Professor Dr. Muhammad Altaf Muqati, Vice President Academic. Today we have heard very good speeches and especially میں ڈاکٹر پرویز ہوڈ بھائی کے بعد میرا خیال نہیں ہے کہ اسپیچ میں اتنی تالیاں بجیں گی جتنی ان کے لیے بجی ہیں. سو میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے ٹچی پوائنٹس بتائیں, لیکن میں آپ کو میرے اسٹوڈنٹس سارے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری یونیورسٹی کے ہیں, تو میں آپ کو ڈسکریج نہیں کروں گا. ہماری یونیورسٹی کا پروفائل ماشاءاللہ اچھا ہے, اب کتنا اچھا ہے وہ پرویز ہوڈ بھائی سے میں بعد میں وہ ڈیٹا شیئر کروں گا ان سے. سو ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, چونکہ آج AI کی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. 1992 میں جب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ آیا تھا, اس کے بعد پھر اب ہم AI کی باتیں کر رہے ہیں. AI has become now a buzzword. اب since the topic today is related to humanity, technology and sustainable society, تو اس کانٹیکس میں تھوڑا سا میں اپنی نالج کو شیئر کروں گا. پرائمریلی آئی ایم اے کمپیوٹر انجینئر, میں نے PhD کیا ہے کمپیوٹر انجینئرنگ میں. تو تھوڑا سا میں نے AI کو ٹیکنیکلی بھی بہت زیادہ پڑھا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ اس کا فیوچر ہمارے جیسے ملکوں میں کیا ہو سکتا ہے. تو میں صرف یہی کہوں گا کہ AI will be blessing in those societies or which are ethically strong. اس کا تعلق ایتھکس سے بہت کلوز ہے, ٹھیک ہے. 1992 میں جب IT کا زمانہ تھا, پھر AI آیا. سو واٹ از دا ڈفرینس بٹوین IT اینڈ AI؟ IT کو آپ اپنی ایفیشنسی کو امپروو کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے, AI کو بھی آپ اپنے ایفیشنسی کو امپروو کرنے کے لیے استعمال کریں گے, لیکن دونوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ AI میں ایک کمپوننٹ ایڈ ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پریڈکشن, ٹھیک ہے, وہ IT میں نہیں تھا. اب اس پریڈکشن کا جو دار و مدار ہے وہ AI سسٹم کو جب آپ انالائز کریں تو اس میں 5 اسٹیجز ہوتے ہیں. کوئی بھی AI سسٹم ہو, چاہے وہ جنریٹیو AI کی بات کریں یا ادروائز دوسرے AI کی بات کریں, 5 اسٹیجز ہوتے ہیں. پہلا اسٹیج ہوتا ہے ڈیٹا, دوسرا ہوتا ہے الگوریدم, اس کے بعد مشین لرننگ, اور اس کے بعد پھر پریڈکشن ہوتی ہے. اب مشین لرننگ کیا ہے؟ مشین لرننگ از that suppose you show the 100 pictures of cat to the machine, آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ لائن ہے, شیر ہے یہ, تو 101 بھی تصویر جب آپ دکھائیں گے تو وہ اس کو شیر ہی کہے گا, حالانکہ وہ کیٹ کی تصویر ہوگی. تو دس از مشین لرننگ. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایتھیکلی ہماری سوسائٹی ہے وہ کہاں پر پلیس ہوتی ہے. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یو کین انڈرسٹینڈ بیکاز وی نو آور سیلوز کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ان دس ایتھیکل
scale and morality scale and so on and so forth. सर मैंने गूगल पे सर्च किया था कि सबसे ज़्यादा झूठ दुनिया में कहाँ बोला जाता है, सो पाकिस्तान का नंबर 3 था, नंबर 3 जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है. सर नाइजीरिया और कुछ इस तरह के मिस इजिप्ट था और नाइजीरिया था. सो कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले तो हमें अपनी ऑनेस्टी पे लाना होगा, क्योंकि कोई भी एआई सिस्टम जो है वो इन्हीं पे मुनहसर है, डेटा, मशीन लर्निंग और एल्गोरिदम. ये प्राइमरी एरियाज़ है जहाँ पर आप अनफेयरनेस और डिसऑनेस्टी क्रिएट कर सकते हैं. अगर आपका डेटा में डिसऑनेस्टी है तो अल्टीमेटली प्रेडिक्शन में भी आपकी जो एक्यूरेट नहीं होगी, प्रॉब्लम होगा. सो माई हम्बल रिक्वेस्ट इज़ कि आप एआई के टूल को यूज़ करें एज ए टूल, नॉट डिपेंड ऑन इट. हमारे फोर फादर्स अपनी माइंड स्किल से अपनी कैलकुलेशन सारी करते थे. व्हेन कैलकुलेटर केम इनटू बीइंग, सो नाउ फॉर जस्ट 2 + 2 वी यूज़ द कैलकुलेटर्स. सो हमारी जो मेंटल स्किल थी वो कुदरत ने वापस ले ली. इसी तरह से इफ़ यू डिपेंड ऑन एआई इन द फ्यूचर, सो आपकी जो कॉग्निटिव स्किल्स है, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा. हमारी सोसाइटी कहाँ जाएगी? आई एम very much apprehended कि this will going to keep produce the disasters for us. I can tell you with my all honesty. अभी भी देखें आप AI से जनरेटेड जो वीडियोस अपलोड होती हैं, ठीक समझ में आ जाता है कि ये, लेकिन आफ्टर 5 years और 6 years when there will be super AI in place, जहाँ पर के जो डेटा है साइबर स्पेस में वो 800 ज़ीटाबाइट का डेटा होगा. अभी तो 200 ज़ीटाबाइट का डेटा है, ठीक है. सो 800 ज़ीटाबाइट का डेटा होगा. आई एम श्योर मैनी ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ज़ीटाबाइट. तो ज़ीटाबाइट ये है कि एक के आगे आप 21 ज़ीरोज़ लगा दें तो वो 1 ज़ीटाबाइट बनता है. सो इन 2031 देयर विल बी 800 ज़ीटाबाइट ऑफ डेटा इन साइबर स्पेस, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. तो सारी आपकी जो एआई सिस्टम है वो उसी डेटा से ड्राइव करती हैं. सो सोसाइटी लाइक अस, इट विल बी having lot of challenges in the future. मैं सारे स्पीकर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ. It is now my distinct honor to express gratitude to our keynote speakers, and the speech from Dr. Parvez Hudbai reminded us that technology without ethics is dangerous. The most important thing, though, the lesson which we have to see, the integration of technology into education, governance and social systems must be enduring principles. It must leave no community behind, not the learner in a remote village, not the teacher in an under-resourced school, not the researcher in a developing nation. This conference has been organized to bring together distinguished scholars, practitioners and thoughtful leaders. The parallel sessions, research papers and conversations catalyzed here today will, I hope, ripple outward into classrooms, into policy corridors, and into communities. At the end, I would say, in the context of today's theme of the conference, बड़ा वो नहीं जो बड़ा हो, बड़ा वो नहीं जो बड़ा हो, बड़ा वो है जो छोटों को बड़ा करे. Thank you very much.